ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. آج تقریباً 2 دن سے ہم مستقل سپریم کورٹ کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں. کیس کون سا ہے؟ نااہلی کی مدت کا تعین کرنا ہے پرائم منسٹر کی. اور میرے خیال ہے بالکل تھوڑی سی بھی جسے پولیٹیکل سینس ہے اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ الیکشنز کے اتنے قریب جا کے یہ کیس کھولنا اتنا کیوں ضروری تھا. اس کی وجہ آف کورس میاں نواز شریف کے اوپر ابھی تک جو ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، بیکاز ان دا سمپلسٹ ورڈس سپریم کورٹ سے جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے. اور اس کو جتنا مرضی لیجسلیٹ کیا ہو پچھلی گورنمنٹ نے پارلیمان میں، یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ کون پریویل کرے گا، پارلیمان پریویل کرے گا کہ سپریم کورٹ کرے گی، یہ جنریٹ ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ومز اینڈ وشز آف دا اینی گیون پولیٹیکل پارٹی جب دل کرے پارلیمنٹ کے ذریعے سے اپنی مرضی کے اپنی پاور ڈائنامکس کو پروٹیکٹ کرنے والے رولز بنائے جا سکیں. What Supreme Court is trying to do is confuse the people of Pakistan even more. یہ میں نے بڑا شوگر کوٹڈ کہا ہے. Otherwise, it's like making fool of the people who have been made fool time and again. قاضی فائز عیسیٰ کا اپنی ساری ڈیبیٹ میں جو وگل روم تھا وہ بس اتنا ہی تھا کہ کبھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں توبہ کی بہت گنجائش ہے، کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ مسنگ پرسنز کی بات کریں تو سیاسی لوگوں کی بات نہ کریں، جو لوگ اٹھائے گئے ہیں اگر وہ سیاست دان ہیں تو ان کی بات نہ کریں. لطیف کھوسا کو وہ ٹائم اینڈ اگین کہتے رہے کہ آپ سیاسی اگر تقریر کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں تو وہ کر لیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تاحیات نااہلی کی تو کوئی منطق ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی موڈ میں ہے تو کسی کو بھی تاحیات نااہل کر دے. اس کے علاوہ جو ان کے کچھ ریمارکس تھے اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کہاں ہے. وی آل نو کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے. اور جس سپریم کورٹ کے ججز نے بھی یہ نااہلی سنائی تھی نواز شریف کو، وہ بھی اپنے وقت کے بیسٹ مائنڈز تھے آف دا سپریم کورٹ، تو اس وقت بھی نااہلی کی مدت کہیں نہیں لکھی ہوئی تھی. تو اب جو اس کو طے کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال ہے انرجی سیو کریں اپنی بھی اور قوم کی بھی. جو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے لوگوں کی اس کو بھی نہ آزمائیں اور جو فیصلہ دینا ہے وہ دے دیں. بیکاز اگر آپ یہ کہیں گے کہ منافق جو ہے وہ زیادہ برا ہوتا ہے کافر سے، اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے، اور اس کے علاوہ خلیفہ بننے کے لیے تو شروع میں صرف 3-4 ہی لوگ مسلمان تھے، ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا ایماندار اور دیانتدار ہو جتنے ہمارے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم تھے. یہ جو ریلیجن کارڈ کو یوز کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کے لیول پہ، میں اس پہ بالکل حیران نہیں ہوں، بیکاز اس کو ہر پولیٹیشین نے یوز کیا ہے، اس کو ہر مولوی نے یوز کیا، اس کو ہماری اسٹیٹ نے یوز کیا. لیٹس پٹ اٹ دس وے. لیکن جس بلیٹنٹ طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ سیاسی کردار کے اوپر ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی تقریر نہ کریں، سیاسی بات نہ کریں، اگر کچھ لوگوں کے نامینیشن پیپرز نہیں جمع ہوئے تو کوئی بات نہیں، یہ تو سیاسی معاملہ ہے. جو اصل لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی اٹھائے گئے ہیں، صرف وہی اٹھائے گئے ہیں، باقی جو اٹھائے گئے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہے، میں تو انہیں جانتا ہی نہیں کیونکہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. اتنا سلیکٹو وزڈم چیف جسٹس کا، میرے خیال ہے اٹس سلیپ آن دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان. اگر کوئی دنیا میں سن رہا ہو یہ ساری لائیو ٹرانسمیشن تو پتہ نہیں کیا امیج جائے گا پاکستان کے کہ سپریمسٹ کورٹ آف دا کنٹری وہ بیٹھ کے چیزوں کو جنرلائز کر رہی ہے، ریلیجن کو یوز کر رہی ہے، سلیکٹو جسٹس کو یوز کر رہی ہے. جو چیزیں آپ کو خود سو موٹو میں جن کا آپ کو نوٹس لے لینا چاہیے کہ اس وقت ابڈکشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو سیاسی معاملہ ہے، اسے ڈسکس نہ کریں. اگر بالکل ایک تھیوریٹیکل اور ایکیڈیمک بات میں کروں تو دا ویری پریزنس آف اے کنٹری اور اے اسٹیٹ از پولیٹیکل. دا ویری پریزنس آف دا سپریم کورٹ اور اینی کورٹ از پولیٹیکل. دا ویری پریزنس آف ایوری انسٹیٹیوشن آف پاکستان از پولیٹیکل. کون سی چیز ہے جو نان پولیٹیکل ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں when your very own designation is political. So I wish کہ مجھے کبھی موقع ملے آرگیومنٹ کرنے کا قاضی صاحب کے ساتھ، تو میرا خیال ہے ایک سمپل اچھا جس نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے
وہ میرا خیال ہے ان کو سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا امیج اپنا پینٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک پلڈیٹ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں 2023 میں کہاں تک پہنچی، اور ان کے الفاظ میں بہت بریفلی آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر یہ ہمارا ایک لوکل تھنک ٹینک مانیٹر کر رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ڈیموکریسی کو ریٹنگ کرنے والے لوگ جو ہیں یا تھنک ٹینکس جو ہیں انہوں نے 2023 کے اینڈ میں پاکستان کو کیسے ایویلویٹ کیا ہے، تو اگر لوکل تھنک ٹینک یہ رپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا تو پھر آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی از اسٹک ان پاکستان ان اے فیملیئر اینڈ اے ڈیپننگ رٹ ایٹ دی اینڈ آف 2023. انانٹرپٹیڈ پرابلمٹک جو ہمارا پاسٹ ہے ود دا ڈیموکریسی، ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں 2023 میں بھی بائی دا اینڈ آف اٹ، اور رادر اٹ ہیز گون مور ڈیپر. الیکٹورل آٹوکریسی کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. نا آٹوکریسی کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے فارم آف اتھارٹیرینزم. تو الیکشن کمیشن کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر آپ کا الیکشن کمیشن ہی آٹوکریٹک ہو جائے تو پھر ڈیموکریسی کہاں سے پریویل کرنی ہے. اور یہ ورڈ یوز کیا ہے کچھ انٹرنیشنل ڈیموکریسی ریٹنگ تھنک ٹینکس نے. اس کے علاوہ ریمیڈیز اینڈ لیسنس کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن جو لوگ کیپیسٹی رکھتے ہیں اور جو لوگ پاور رکھتے ہیں کہ وہ یہ کورس کریکشن کر سکیں اور ان چیزوں سے لرن کر کے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آگے چیزیں ٹھیک کر سکیں، ان لوگوں کی ول نہیں ہے. اینڈ آف کورس اٹ مینس کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے کلیکٹیولی، ان کی نیت ہی نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کی. بیکاز ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کا مطلب ہوگا ایک بڑا ٹف کمپٹیشن بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز، اے سسٹم بیسڈ آن گورننس. اور یہاں پہ سسٹم چلتا ہے پاور شیئرنگ فارمولاز کا. سو اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ریمیڈیز اور لیسنس تو موجود ہیں، لیکن جو لوگ پاور رکھتے ہیں اور جو کیپیسٹی رکھتے ہیں ٹو امپرووائز دا تھنگس، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفر جو کر رہے ہیں ہم اس سارے سسٹم کو 76 ایئرز میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہم نے کچھ نہیں کیا، ڈیفر کرتے جا رہے ہیں اس کو. اور کورس کریکشن یہ بہت دیر تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. سونر اور لیٹر ایک سسٹمک کولیپس آف دا کنٹری اگر یہ چیز کنٹینیو کرے تو سامنے آتا ہے، وچ از اے لگژری فار اے فیو. اور اس پوائنٹ پہ میں بہت ایمفسائز کروں گی، یہ بہت فائن پوائنٹ ہے کہ جب کرائسس آتے ہیں، چھوٹی سی اگزامپل ہے، جب کہیں پر قحط پڑتا ہے تو جو لوگ ہورڈنگ کر لیتے ہیں اگر وہ اس میں فائدہ اٹھانا شروع کر لیں تو جو ایک چھوٹی سی کلاس ہے وہ تو دعا کرے گی کہ ہر سال قحط آتا رہے، قحط کا ہی سلسلہ چلتا رہے. وہ لوگ امپورٹ کرتے رہیں گے کہیں پہ اپنی وہ فصل جو بہت زیادہ ہے ان کے پاس زیادہ پرائسز پہ، یا اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر بھیج دیں گے. جو ہمارے ملک میں فارمولاز چلتے ہیں میں انہی کی بات کر رہی ہوں. سو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی کورس کریکشن کو اگر ڈیفر کریں گے تو اٹ از اے لگژری فار اے فیو، لیکن کنٹری نے کولیپس کر جانا ہے اس طرح. سو میرا خیال ہے وہ ان ادر ورڈز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی لگژری کے لیے پورے ملک کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. اور ارجنٹ ٹرانزیشن فرام ہائبرڈ سسٹم ٹو اے نارمل فنکشنل ڈیموکریسی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ناؤ جو ایک نارمل فنکشنل ڈیموکریسی ہے وہ کس ملک میں آ سکتی ہے؟ جہاں پہ لوگوں کی جن کی کیپیسٹی ہے، انہوں نے جیسے لکھا ہے، اور جن میں پاور ہے ٹو چینج دا سسٹم، وہ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہوں. لیکن یہاں پہ میں مثال دوں گی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی. آئی تھنک کہ جتنی بھی دفعہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ چیلنج ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ نواز شریف نے کی ہے، چاہے وہ زرداری نے کی ہے، میمو گیٹ ہو یا پھر طیارہ سازش کیس ہو، اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ایک سازش تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کو بھی لے لیں. ان سب چیزوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ بہت کمپریہنسو رسپانس دیا ہے. اپنے انسٹیٹیوشن کو سیو کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. یہی اگزامپل آپ پٹ کر لیں اپنے اور انسٹیٹیوشنز پہ، عدلیہ پہ کر لیں، پارلیمان پہ کر لیں،
ہمارے پاس پوری ہسٹری اور ٹریجیکٹری موجود ہے. کتنی دفعہ عدلیہ پہ حملے ہوئے ہیں. نواز شریف نے کتنی دفعہ حملہ کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگوایا, پہلے کو ہٹا کے لوگوں کو بینچ کے نیچے, چیف جسٹس کو بینچ کے نیچے گھس کے اپنی جان بچانی پڑی تھی. اور ابھی کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جب پوری پی ڈی ایم فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی فضل الرحمان کو اور کچھ اور جماعتوں کو جنہوں نے اٹیک کیا آن سپریم کورٹ, بندیال صاحب کی کورٹ پہ, تو پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی تھیں کہ اسلامسٹس اینڈ دا اپوزیشن پارٹیز اٹیک دا سپریم کورٹ. تو عدلیہ ڈیفینسو پہ چلی گئی, اتنی ڈیفینسو ہوتی چلی گئی, اتنی کمپرومائزڈ ہوتی چلی گئی کہ آج ہم یہ بات کرنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی اپنی پریزنس پولیٹیکل ہے اور وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں آپ سیاسی باتیں نہ کریں. اس ادارے نے خود کو ڈیفینڈ بھی کرنا تھا اور ایزرٹ بھی کرنا تھا. دس از ہاؤ انسٹیٹیوشنز ایزرٹ اینڈ دے ڈونٹ لیٹ دیم سیلوز بی کمپرومائزڈ. اسی طرح پارلیمنٹ کی مثال لے لیں آپ. پارلیمنٹ موسٹ کمپرومائزڈ آئی وڈ سے. اگر آپ کی پولیٹیکل اشرافیہ ہی کمپرومائزڈ ہو جائے, اگر وہی سمجھتی ہو کہ آسان راستہ لیں پاور میں آنے کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں 45 ایئرس تقریباً میاں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں ہو گئے ہیں, تقریباً اس سے کچھ کم سال میرے خیال ہے 35 ایئرس پیپلز پارٹی کے لگا لیں. میں پوسٹ بھٹو بات کر رہی ہوں, بے نظیر بھٹو آن ورڈس جو پیریڈ تھا اس کو لگا لیں. ان سب نے آہستہ آہستہ اپنی جو سول اسپیس تھی وہ سرنڈر کی ہے. ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون بزنسز, ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون انٹرسٹس. سو یہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو یہاں کرائسس ہیں, اٹ از ایکچولی لگژری فار اے فیو, اٹ از این ایپٹ ایکسپلینیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ہیپننگ ان پاکستان. سروائیو کون کرے گا ایسے ماحول میں؟ صرف وہ انسٹیٹیوشن جو خود کو ایزرٹ کرنا جانتا ہوگا. اور اگر سو فار ایسا انسٹیٹیوشن صرف اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اسپیس گیو اپ کی ہے. تبھی انہوں نے ایزرٹ کیا خود کو, تبھی وہ آج تک کھڑے ہیں وہیں پہ, بلکہ ہر دفعہ 2 قدم آگے لیتے ہیں, 2 قدم اس سے بھی آگے لیتے ہیں. اور جتنے قدم وہ آگے لیتے ہیں وہ غلطی سیاستدانوں کی ہوتی ہے کہ وہ جگہ چھوڑتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ان بلیک اینڈ وائٹ کہ تقریباً ساری غلطی سیاستدانوں کی ہوتی ہے, بٹ دس از ہاؤ سلولی یو گیو اوے یور اون اسپیس, جو کہ اصل میں 24 کروڑ عوام کی جگہ ہوتی ہے. انہوں نے آپ کو ووٹ دے کے وہاں تک پہنچایا ہوتا ہے. اس لیے نہیں پہنچایا ہوتا کہ آپ وہاں جا کے اپنے لیے بارگین کرنا شروع کر دیں, اس لیے پہنچایا ہوتا ہے کہ آپ ان کے انٹرسٹ کے لیے بات کریں, اپنی اپنی حدود میں رہیں, کانسٹیٹیوشن میں جس کی جو حد ہے وہ اس سے آگے نہ آئے. اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایزرٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ایزرٹ کیا اور آپ کو اس ملک سے نکلنا پڑ گیا یا آپ کو جیل جانا پڑ گیا, تو پھر واپس آنے کے لیے دوبارہ کمپرومائز کر کے نہ آئیں. دیٹ از دا اونلی وے. اینڈ انفارچونیٹلی یہاں بار بار واپس آتے ہیں کمپرومائزز کر کے, اور ہر دفعہ کمپرومائز کرنے میں جو نیگوشیٹنگ چپ ہوتی ہے وہ آپ کی وہ بار چھوٹی ہوتی جاتی ہے. دس از دا اسٹوری آف ڈیموکریسی ان پاکستان. وہ اسپیس اتنی شرنک ہو گئی ہے کہ اب فنکشنل ڈیموکریسی جس کی بات کر رہی ہیں انٹرنیشنل تھنک ٹینکس اور بل ڈیٹ بھی ہائبرڈ ماڈل سے نکل کے ایک فنکشنل ڈیموکریسی کی طرف آنے کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ صرف ایک سینٹینس نہیں ہے, یہ اوور ہالنگ آف دا سسٹم ہے. اسی طرح مارٹن ریزر ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں فار ساؤتھ ایشیا ان ورلڈ بینک. انہوں نے بھی لکھے ہیں 4-5 پوائنٹس لکھے ہیں, کہنے کو 4-5 پوائنٹس ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی فیلڈز میں, انہی سیکٹرز میں پاکستان شدید کرائسس میں ہے, اور انہی کرائسس میں سے وہ نکل بھی سکتا ہے بہت ایزیلی. انہوں نے لکھا ہے there is ample potential in Pakistan to not let the current crisis go to waste. Number 1, ایکسپینڈیچر سیونگ, اپنا خرچہ کم کر دیں. جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ بیوروکریسی جو ہماری سرکار اپنے اوپر لگاتی ہے وہ کم کر دیں. اس کے بعد ڈی سینٹرلائزیشن پہ چلے جائیں. آپ نے جو ہر چیز سینٹرلائزڈ رکھی ہوئی ہے ڈی سینٹرلائز کریں, لوکل باڈیز بننے دیں, گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ جانے دیں. انرجی سیکٹر میں ریفارمز لائیں, اینڈ یو کین ڈو اٹ ویری ایزیلی. وائی؟ بیکاز پاکستان کے پاس چیپسٹ ہائیڈرو پاور ہے. لیکن جیسے ہی آپ ڈیمز بنانا شروع کریں, جیسے ہی آپ اس سیکٹر میں کسی نہ کسی طرح انویسٹ کرنا شروع کریں, یا تو گورنمنٹ بدل جاتی ہے
یا پھر دوسری گورنمنٹ آ کے ان پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی جو پچھلی گورنمنٹ شروع کر کے گئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ شدید انرجی کرائسس اور ٹیرف ایڈجسٹمنٹس فری فرام پولیٹیکل انٹرسٹس. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وی آل نو کہ الیکٹرک کی کیا سٹوری ہے. وی آل نو کہ کس قدر ضروری ہے لائن لاسز کو بچانا, ڈسکو کمپنیز کو مینیج کرنا. فیسکو جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوتے ہوتے 2 سال کی محنت کے بعد اسحاق ڈار کی 1-9 سے 0.1 پہ واپس چلی گئی. اسی طرح ایگریکلچر کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بہت ڈائنامک کر سکتے ہیں ریفارمز, بیکاز ایگریکلچر از دا وے. دنیا میں ایگریکلچرل سیکٹر جن ملکوں کے بہت زیادہ ٹیکنالوجی ڈریون ہیں وہ لوگ بہت زیادہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں, تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا؟ یہاں پہ ونڈ انرجی بھی ہے, سولر انرجی بھی ہے, اور ایگریکلچر تو ہمارا بیک بون ہوتا تھا کسی وقت میں. اس میں ریفارمز کی بات کی انہوں نے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک اوپن اینڈ ڈائنامک کنڈیوسو اکنامک اسٹرکچر, not only for the investor but also for the 24 million people of Pakistan. کہ مطلب ایک جو اسٹارٹ اپ ہے پاکستان میں وہ بھی کنڈیوسو انوائرمنٹ فیل کرے یہاں پر, اور جو انویسٹر آ رہا ہے اس کو بھی لگے کہ بہت ہی زبردست اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. یہ کتنی آسان چیزیں ہیں, لیکن یہ صرف کچھ خاندان کر پا رہے ہیں. which brings me to the same point کہ luxury for a few. So unfortunately the story of Pakistan is کہ کچھ لوگوں کی لگژری جو ہے اس کو تھرائیو کرنے پہ لگا ہوا ہے ایٹ دا کاسٹ آف سو مینی پیپل. ہونا الٹا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کی لگژری ہوتی اور کچھ لوگ اس کے اوپر رول کر رہے ہوتے فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. اسی کو فنکشنل ڈیموکریسی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ الٹا ہوا ہوا ہے. یہاں پہ لوگوں کے کرائسس پہ تھرائیو کر رہے ہیں جسٹ اے فیو پیپل. میرا خیال ہے جب تک آپ کی ول نہ ہو کرائسس کو اوور ٹرن آپ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ہمارے سامنے سری لنکا کی بہت ریسنٹ اگزامپل ہے جو بالکل ڈیفالٹ کے قریب پہنچے. انہوں نے اپنے کرپٹ ڈائنیسٹک پولیٹیکل فیملی کو جو ان کے اوپر مسلط تھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. ڈیفالٹ کر گئے تھے, ود ان 3 months ریفارمز کر کے واپس اسی پوزیشن پہ آئے. اینڈ دے آر اسٹل اسٹرگلنگ, بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان سے بہتر انہوں نے اپنی کورس کریکشن کر لی. So this is all for today. I'll keep you posted on the new reports and how the world is looking at Pakistan. Internally تو جو کچھ ہو رہا ہے that is a game we all know very well کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو صرف کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے, اور جتنی پری پول ریگنگ ہو سکتی تھی وہ ہو رہی ہے پاکستان میں. اور میرا خیال ہے اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے آپ کو کوئی اتنے ایزی شوز میں نہیں فیل کرے گی, بیکاز نمبر 1 the challenges, number 2 the controversy around the elections. I'll see you tomorrow.